آدمی سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو مذاکرات کا آغاز ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹس اس کے بعد ہو سکتی ہیں، یا یہ صرف محض آپٹکس کے لیے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں نا، مذاکرات کا جو آغاز ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک مذاکرات ہوں گے، تو تبھی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ آپ سمجھیے کہ دوسرا مرحلہ ہے۔ صحیح۔ ایک مذاکرات ہیں جو پس پردہ ہوئے ہیں، اور ایک مذاکرات ہیں جو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، اور ایک مذاکرات ہیں جو اب بھی پیچھے چل رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ یقیناً ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے، ہم آگے بڑھے ہیں، اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ دونوں فریقین کو تھک بھی گئے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ 2-2.5 سال سے پی ٹی آئی انقلاب لانے کی کوشش کر رہی ہے جو نہیں آ رہا، اور 2-2.5 سال سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو مینج نہیں ہو پا رہے۔ سو دونوں جو ہیں وہ ایک اپنے تھکاوٹ کے لیول پہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ملٹری کورٹس کے اوپر کس طرح کے سخت بیانات جو ہیں وہ آئے ہیں، اور حکومت ایک تنہا لگ رہی ہے سارے معاملے میں۔ دوسری طرف جو تحریک انصاف کی جو کوششیں تھیں اکیلے خود سب کچھ کرنے کی، وہ بھی اس طرح سے بارآور ثابت نہیں ہوئی۔ تو اب مذاکرات دونوں فریقین کے لیے ہی اہم ہے، اور دیکھتے ہیں آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ اچھا فواد، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا پس پردہ کچھ چیزیں پہلے ہوئیں، ان کے بعد یہ مذاکرات کا آغاز ہوا، اور اب بھی پس پردہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج جو مطالبات اسد کیسر صاحب نے رکھے ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو تحریک انصاف ریپیٹڈلی ان کا ذکر کر رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو حکومت تحریک انصاف کو آفر کر سکتی ہے موجودہ سینیریو میں؟ دیکھیں نا، دو بنیادی مطالبے ہیں جو تحریک انصاف کے۔ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکل پرزنرز کو آپ ریلیز کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کمیشن بنا دیں۔ اب یہ دونوں مطالبے میرا نہیں خیال کو ایسے ہیں جس کے اوپر کوئی پرابلم ہونا چاہیے۔ اب یاسمین راشد 20 مہینے سے جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یہ ہمارے عمر اعجاز چیمہ چودھری صاحب صاحب ہیں، ہیں۔ اعجاز چودھری صاحب ہیں۔ یہ سارے لوگوں کو ریلیف دینا تو حکومت کو فوری طور پہ چاہیے، اور حکومت میں بھی لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے اور ریلیف دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی فوری ریلیز جو ہے وہ حکومت روکنا چاہے گی۔ سو یہ آخر میں میرا خیال ہے کہ دیکھتے ہیں کیا مرحلہ وار بنتا ہے، لیکن سیاسی قیدیوں کو ریلیف دے، تھوڑا پاکستان میں ٹمپریچر کم ہو، تو پھر اگلی بات جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور کمیشن جو بنانا بھی جو ہے وہ بھی اہم ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت ظاہر ہے سینئر موسٹ جج منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کی زیر نگرانی کمیشن نہیں بنانا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے سالو ہوتا ہے، لیکن دونوں مطالبات پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اکاموڈیٹ کرے، کوئی اتنے وہ مشکل تو نہیں ہے چیزیں۔ اچھا فواد، آپ نے جو پس پردہ مذاکرات کا ذکر کیا، یقینی طور پہ یہاں پہ پس پردہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ابھی جو 9 مئی کے حوالے سے ملٹری کورٹس نے جن لوگوں کو سزائیں سنائیں، اس کے بعد جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز تھی اس میں بڑی سخت باتیں کی گئیں، اور یہ وہی باتیں تھیں جو پہلے بھی 9 مئی کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پریس کانفرنس کے اندر بھی ریپیٹڈلی کہہ چکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس پریس ریلیز کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی ٹیمپریچر مطلب اچانک سے ڈاؤن ہو گیا ہے تحریک انصاف کو لے کے، جو مذاکرات کی طرف چیزیں چل پڑی؟ دیکھیے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ تو 2-2.5 سال سے یہی بیانات دے رہے ہیں نا، لیکن 2-2.5 سال سے پھر یا تو آپ ایک پولیٹیکل آلٹرنیٹو کریٹ کر سکتے ہیں عمران خان کا، وہ آپ نہیں کر سکے۔ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اس میں لوگوں نے جو 9 مئی کے مخالف جو نیریٹو ہے اس کو ووٹ کیا ہے، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو آپ نے بنایا تھا یا جو آپ نے کرنا چاہتے تھے وہ بک نہیں سکا، لہٰذا اب آپ آلٹرنیٹو میں تو جانا پڑے گا نا۔ اگر ہم نے پاکستان میں ٹمپریچر اتنا ہائی تو نہیں آپ رکھ سکتے ان لمیٹڈ، پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور لوگوں کو سپورٹ تو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آئی تھنک کہ یہ بات چیت تو آگے بڑھے گی، اور ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 پوائنٹ آف ویوز ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک پوائنٹ آف ویو سخت ہوتا ہے کہ جی کچھ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ اس کو معاملات کو سنبھال کے آگے چلے۔ تو یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں پوائنٹ آف ویوز۔ اچھا فواد، یہ بتائیے گا، آپ گزشتہ کچھ عرصے سے جب سے آپ نے میڈیا کے اوپر اپنی اپیرنس دوبارہ اپنی شروع کی ہے، آپ جو باتیں کر رہے ہیں
تحریک انصاف میں بھی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر طریقے سے آگے چلیں وہ بھی آپ کی باتوں کو انڈورس کرتے ہیں. موجودہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ پارٹی کے معاملات کو جس طریقے سے چلا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا سٹرکچر مطلب اس طریقے سے آگے چل سکے گا, بہتر طریقے سے پارٹی کے معاملات آگے چل سکیں گے اس لیڈرشپ کی انڈر؟ موجودہ تحریک انصاف کا تو سٹرکچر ہے ہی نہیں. یہ تو ادھر ادھر سے ایک خلا میں لوگ جو ہیں وہ آئے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی کوئی نہ پولیٹیکل انسائٹ ہے, نہ وہ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, نہ کچھ. وہ تو ایک خلا میں آئے ہیں اور اسی میں ہی وہ ان کی لیڈری ہے جب تک یہ خلا موجود ہے. جو ہی اسٹیبلشمنٹ نے اسپیس دی پی ٹی آئی کو, تو پی ٹی آئی کا نیا سٹرکچر جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور عمران خان کو بھی اصل میں کچھ عرصہ اب چاہیے پارٹی کو ری آرگنائز کرنے کے لیے الیکشنوں سے پہلے. تو یہ تو جو ہی اسپیس ملے گی آپ کو پی ٹی آئی کا ایک نیا ڈھانچہ ملے گا. تو آپ کو عمران خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ موجودہ لیڈرشپ جس طریقے سے پارٹی کے معاملات کو چلا رہی ہے اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے؟ خان صاحب نے تو ظاہر ہے دیکھیں عمران خان کے پاس بھی آپشنز تو زیادہ نہیں ہے نا. جو اصل پی ٹی آئی تھی اس کو تو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا گیا, پولیٹیکل سپیس دی نہیں جا رہی. تو ان حالات میں کوئی زیادہ آپشنز بھی تو نہیں ہے نا. یہ تو اس کی بات ہے کہ آپشنز ملتی ہیں. اب تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں, پارٹی تو درمیان میں ہے نہیں. نہیں تو آپ کے حوالے سے کوئی خان صاحب نے کوئی میسج نہیں آپ کو دیا کہ کب آپ کو باقاعدہ طور پہ پارٹی میں واپس لیا جائے یا کوئی اس طرح کے معاملات؟ میری اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی نہیں. ہم لیکن ان کے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ لڑائی وہ جیتے. جب وہ لڑائی جیت جائیں گے, باہر آ جائیں گے, پھر دیکھ لیں گے. اچھا فواد بھی, بہت سے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو وکلاء ہیں یہ بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو ڈیمیج کر رہے ہیں. جو تحریک انصاف کی توقعات تھیں یا عمران خان صاحب کی بالخصوص وکلاء سے توقعات تھیں الیکشنز کو لے کے, پھر معاملات کو لے کر, کیسز کو لے کر, وکلاء ان کے اوپر پورا نہیں اتر پا رہے, اس کی آپ کو کیا وجہ دکھائی دے رہی ہے؟ اس کی بڑی وجہ تو یہ ہے کہ زیادہ تر وکیل فراڈی ہیں اور انہوں نے جو سارا بنایا ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے اوپر جو ہے وہ بنایا ہے. یہ عہدے لے کے بیٹھ گئے ہیں, ایم این اے سینیٹرز بن گئے ہیں, کیسوں میں پیسے جو ہیں وہ علیحدہ لے رہے ہیں. تو یہ تو ایکچولی دے آر پلئنگ اے بگ فراڈ ٹو پی ٹی آئی. اور ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بالکل عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ کمپرومائز ہیں, عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کی سیاست جو ہے وہ چلتی رہے. اب وائی ایل ایف کے اوپر عمران خان نے جتنا ٹائم دیا, جتنا انہوں نے ان کو کیا, اب وہ دیکھ لینا کہ وہ جو ان کے جو صدر ہیں ان پہ الزام ہے انہوں نے ٹکٹ بیچے ہیں, انہوں نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے. سو زیادہ تر جو وکیل ہیں اس وقت سامنے ہمارے, کچھ تو پروفیشنلز ہیں جو کہ ٹھیک ہے وہ پیسے دے کے وہ وکالت کر رہے ہیں, وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن زیادہ تر جنہوں نے عہدے لیے ہیں وہ 100% فراڈ ہے. اچھا فواد بھی بتائیے گا, یہ جو 26 نومبر کا ایپیسوڈ ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے تحریک انصاف کے ایم پی ایز ہوں یا ایم این ایز ہوں وہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو پارٹی سائیڈ لائن کر رہی ہے اور ان کی نہ بات کو کوئی سننے سمجھنے والا ہے, نہ وہ جن تکالیف کو انہوں نے فیس کیا ہے ان کو کوئی محسوس کرنے والا ہے. تو یہ چیزیں کس طرح ڈیمیج کریں گی پارٹی کو مستقبل کے اندر؟ تو دیکھیے نا, ایک لیڈرشپ ہے نہیں نا, یہ کام تو لیڈرشپ نے کرنا ہے نا کہ انہوں نے ایم این اے ایم پی ایس کو سنبھالنا ہے, گائیڈ لائن دینی ہے, جوڑ کے رکھنا ہے, اسٹریٹجیز بنانی ہے. تو وہ چونکہ لیڈرشپ نہیں ہے تو یہ سارے مسائل جو ہیں وہ تو ہوں گے. اور پنجاب میں آپ دیکھیں کہ جو اس وقت ریپریشن ہے, جو اس وقت ایک سرکاری بربریت اور فسطائیت جاری ہے, 1 لاکھ سے زیادہ چھاپا پڑا ہے پنجاب میں اور کروڑوں لوگ اس میں افیکٹ ہوئے ہیں. اسی لیے تو نفرت کی یہ انتہا ہے. تو وہ اتنی بربریت اور فسطائیت کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ معاملات جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے ہیں. اچھا فواد, یہ جو مذاکرات کا موجودہ دور ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چیزیں کافی تلخ رہیں, تحریک انصاف بار بار کنڈیشنز لے کے آ رہی تھی, حکومت کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ انکنڈیشنل مذاکرات کا آغاز ہو, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مذاکرات میں کون سی چیزیں آگے چلتی ہیں, پھر سول ڈس اوبیڈینس کی دھمکیاں تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جانب سے. ابھی کل رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کا تو آغاز ہو گیا ہے لیکن ہم لوگوں نے سول ڈس اوبیڈینس کا اس طرح آغاز کر دیا کہ ہم نے اپنے اوورسیز کو ریکویسٹ کی ہے کہ فارن ریمیٹنس جو وہ بھیجتے ہیں ریمیٹنسز وہ کم کر دیں.
تو ایک جانب تحریک انصاف کا حکومت کے ساتھ بیٹھنا، ٹیبل پر مذاکرات کا آغاز ہونا، اور اس کو لیڈرشپ میں کچھ لوگ بڑا پازیٹیو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بڑی مثبت پیش رفت ہے، چیزیں آگے پازیٹیولی جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں. دوسری جانب یہ ریمیٹنسز کے حوالے سے ریکویسٹ کر دینا کہ یہ کم کر دیں، یہ افیکٹ نہیں کریں گی چیزوں کو؟ میرا خیال ہے انہوں نے تو ابھی ڈیلے کر دیا ہے. رؤف حسن صاحب کو تو ظاہر پتہ نہیں ہوگا، وہ تو ایسے ہی بات کر گئے. لیکن جو میری اطلاع ہے اور جو میری بات بھی ہو رہی تھی وہ یہی ہے کہ کچھ دنوں کے لیے انہوں نے، کچھ عرصے کے لیے اس کو پوسٹ پون کیا.